بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النازعات کی ابتدائی آیات کی نحوی ترکیب کریں گے۔ والنازعات شروع میں واو حرفی جر و قسم ہے۔ النازعات حرف جر ہونے کے اعتبار سے اس کے لیے مجرور ہے، اور حرف قسم ہونے کے اعتبار سے النازعات اس کے لیے مقسم بھی ہے۔ النازعات نازعات نازعتان نازعات سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ یہ شبہ فعل ہے، اس میں ہن ضمیر اس کا فاعل ہے، اور غرقاً اس النازعات کے لیے مفعول مطلق ہے۔ النازعات پر حالت جری ہے، اور اس کی حالت جری لفظی طور پر کسرہ کے ساتھ ہے، اور یہ مجرور ہے واو حرف جر کی وجہ سے۔ غرقاً اس پر حالت نصب ہے، اور اس کی حالت نصبی لفظی فتحہ کے ساتھ ہے تنوین کی شکل میں، اس لیے کہ یہ یہاں پر مفعول مطلق واقع ہے۔ لہذا النازعات شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ، اور شبہ جملہ بن کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ واو یہ حروف عاطفہ میں سے ایک حرف عطف ہے۔ الناشطات نشطن کی صورتحال ماقبل کی طرح ہی ہے کہ الناشطات یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس پر حالت جری ہے، اور اس کی حالت جری لفظی طور پر کسرہ کے ساتھ ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے کہ یہ واو حرف جر کے لیے مجرور ہے۔ یہ شبہ فعل ہوا، اس کے اندر ہن ضمیر اس کا فاعل ہوا، اور نشطن اس کے لیے مفعول مطلق ہوا۔ نشطن پر حالت نصبی ہے، اور اس کی حالت نصبی لفظی فتحہ کے ساتھ تنوین کی شکل میں ہے، اس لیے کہ یہ الناشطات کے لیے مفعول مطلق ہے۔ لہذا شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بھی شبہ جملہ ہوا۔ اس کے بعد واو حرف عطف ہے۔ السابحات کی ترکیب بھی ماقبل کی طرح ہی ہے کہ السابقات شبہ فعل ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہن ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ السبحن اس سابحات کے لیے مفعول مطلق ہے۔ یہ اس کی ترکیب بھی ماقبل کی طرح ہی ہو جائے گی کہ شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر شبہ جملہ بن جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ فالسابقات یہ بھی ماقبل کی طرح یہ فا حروف عاطفہ میں سے ایک حرف عطف ہے۔ السابقات ماقبل کی طرح اسم فاعل کا جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا، تو وہ شبہ فعل ہو جائے گا جس میں ہن ضمیر ماقبل کی طرف فاعل ہے، اور یہ سبقاً اس کے لیے مفعول مطلق ہے۔ یہ شبہ فعل
اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر ما قبل کی طرح یہ بھی شبہ جملہ ہو جائے گا۔ یہ فا حروف عاطفہ میں سے ایک حرف عاطف ہے۔ المدبرات یہ بھی ما قبل کی طرح شبہ فعل ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع مؤنث کا، لہذا اس میں ہن ضمیر اس کا فاعل ہے اور یہ امرن اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ شبہ جملہ ہوا۔ اب شروع سے دیکھتے ہیں کہ والنازعات غرقاً اس کی ترکیب شبہ جملہ ہے، والناشطات نشطاً یہ بھی شبہ جملہ، والسابحات سبحاً یہ بھی شبہ جملہ، فالسابقات سبقاً یہ بھی شبہ جملہ، اور فالمدبرات امراً یہ بھی شبہ جملہ۔ درمیان میں حرف عطف سب کے واقع ہے، لہذا حرف عطف کے اعتبار سے اس کو ہم یوں جوڑیں گے کہ والنازعات یہ شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الناشطات نشطاً یہ شبہ جملہ ہو کر اس کے لیے معطوف، اور پھر اس میں اس کے اعتبار سے حیثیت ہو جائے گی معطوف علیہ کی، واو حرف عطف، السابحات یہ بھی شبہ جملہ ہو کر اس کے لیے معطوف، اور اس والے جملہ کے لیے یہ معطوف علیہ، لہذا فالسابقات سبقاً یہ فا حرف عطف ہے، السابقات سبقاً یہ شبہ جملہ ہو کر یہ بھی ما قبل کے لیے معطوف اور ما بعد کے لیے معطوف علیہ، فالمدبرات امراً یہ بھی شبہ جملہ ہو کر معطوف، لہذا یہ جتنے بھی معطوفات ہیں یہ سارے معطوفات مل کر اس حرف جر کے لیے یہ بن جائیں گے مجرور۔ یہ جار اور مجرور متعلق ہو جائیں گے اقسمو فعل محذوف کے۔ اقسمو کی ترکیب اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ اقسمو فعل ہے، اس میں انا ضمیر مرفوع اس کا فاعل ہے، اور یہ جار اور مجرور اس کے متعلق ہو جائیں گے۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو شروع میں حرف قسم ہے، لہذا یہ باقی جتنا بھی ہے معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ مقسم بھی ہو جائے گا۔ یہ اقسم و فعل قسم ہے، لہذا اس طرح یہ سارا جملہ جو ہے وہ فعلیہ یہ بن جائے گا قسم۔ آگے جواب قسم یہاں پر محذوف ہے، اور وہ یوں ہے لَتُبْعَثُنَّ، قسم ہے نازعات ہی، نازعات کی قسم ہے، ناشطات کی قسم ہے، سابحات کی قسم ہے، سابقات کی قسم ہے، مدبرات کی۔ لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں پر خطاب کفار کو بھی ہو سکتا ہے کہ اے کافرو، اور تمام انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ لَتُبْعَثُنَّ أَيُّهَا النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لہذا لَتُبْعَثُنَّ میں لام تاکید کا ہے، تبعثن لَتُبْعَثُنَّ فعل ہے، اس میں انتم ضمیر اس کا فاعل ہے، یوم القیامت یہ اس کے لیے مفعول فی ہے۔ لَتُبْعَثُنَّ فعل، ادھر لکھ لیتے ہیں فعل انتم ضمیر اس کا فاعل اور مفعول بھی مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ
خبریہ ہو جائے گا، اور جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ بن جائے گا مقسم علیہ اور جوابی قسم۔ تو قسم اور جوابی قسم آپس میں جب مل جاتے ہیں تو یہ بن جائے گا جملہ قسمیہ۔ تو آسان لفظوں میں اگر ہم اس کی ترکیب یوں کریں گے تو یوں کہیں گے کہ النازعاتی یہ شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الناشطات نشطن یہ معطوف علیہ معطوف، والسابحات سبحا یہ بھی معطوف علیہ معطوف، فالسابقات سبقا یہ بھی معطوف علیہ معطوف، فالمدبرات امرا یہ بھی معطوف علیہ معطوف۔ یہ تمام معطوفات مل کر واو حرف جر کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے فعل محذوف اقسمو کے۔ اقسم فعل ہے، اس میں ان ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اقسم فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قسم۔ اور جوابی قسم یہاں پر محذوف ہے اور وہ ہے لتبعثن یوم القیامت۔ لتبعثن میں انتم ضمیر، یا یہاں پر ہم واو ضمیر بھی مان لیتے ہیں، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یوم القیامت مفعول فی ہے، لہذا لتبعثن فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جوابی قسم بن جائے گا۔ قسم اور جوابی قسم مل کر یہ جملہ قسمیہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے۔